سورہ حج کا رکوع نمبر 3 اور 17ویں پارے کا رکوع نمبر 10۔ حسب معمول اس رکوع کا مختصر لفظی ترجمہ مختصر گرامر کے ساتھ، پھر انشاءاللہ اس کی تشریح ہوگی۔ ان اللہ یدخل الذین آمنوا، بے شک اللہ داخل کرے گا ان لوگوں کو جو ایمان لائے، وعاملوا الصالحات اور انہیں نیک اعمال کیے، جنات باغات میں، تجری من تحتها الانہار جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں، یحلون، حلیہ کہتے ہیں لباس جو بھی جوڑا ہوتا ہے نا، جوڑا اس کو حلیہ کہتے ہیں۔ تو حلہ یحلی کا معنی جوڑا پہنانا یا کوئی بھی لباس پہنانا۔ یحلون فیہا، اس جنت میں وہ پہنائے جائیں گے، من اساورا، کنگن۔ اسورا، سوار عربی میں کنگن کو کہتے ہیں، اس کی جمع اسورا بھی اسورا آتی ہے، اور اسورا کی پھر جمع آتی ہے اساور، یعنی جمع الجمع ہے، جمع کی بھی جمع، جس کو جمع اقصا کہتے ہیں۔ خیر گرامر کی بات ہے، آپ کو نہ بھی سمجھ میں آئے تو بس اتنا کہ کنگنوں کو کہا جاتا ہے کہ پہنائے جائیں گے اس میں وہ کنگن، من ذہب، سونے کے، ولؤلؤ، اور موتی، ولباسہم، اور لباس ہوگا ان کا، فیہا اس جنت میں، حریر، ریشم، وہدو، اور ان کی رہنمائی کی جائے گی، الی الطیب من القول، پاکیزہ بات کی طرف، وہدو الی، اور ان کی رہنمائی کی جائے گی، الی صراط الحمید، محمود راستے کی طرف۔ ان الذین کفروا، بے شک وہ لوگ جو کافر ہوئے، ویصدون عن سبیل اللہ، اور روکتے ہیں وہ لوگ اللہ کے راستے سے، والمسجد الحرام، اور مسجد حرام سے روکتے ہیں، الذی، وہ مسجد حرام، جعلناہ للناس، جس کو ہم نے لوگوں کے لیے بنایا۔ کیسا بنایا؟ سواءً، اصل میں تھا سواءً، تو ملا کے پڑھا جاتا ہے سواءً العاکف، کہ اس میں عاکف کہتے ہیں قرار معتکف کہتے ہیں نا، جو ہی قرار کر کے بیٹھ جائے، تو وہاں کے مقامی رہنے والے، فیہی، اس مسجد حرام میں، والباد، اور باہر سے آنے والے، بادی، بدا یبدو، یعنی بدو عربی میں کہتے ہیں گاؤں کے، دیہات کے لوگوں کو، یعنی جو وہاں رہتا ہے اور باہر سے آتا ہے وہ سب اس میں برابر ہیں۔ تفسیر میں اس کی ڈیٹیل انشاءاللہ آئے گی۔ وَمَن يُرِدْ فِيهِ، اور جو شخص ارادہ کرے گا اس مسجد حرام میں، بِالْحَادٍ، الحاد کا، الحاد ٹیڑھا پن کو کہتے ہیں، کجی کو کہتے ہیں، لحد عربی میں اس قبر کو کہتے ہیں جو ٹیڑھی ہوتی ہے، ایل کی شکل میں ہوتی ہے۔ تو ہر وہ کام جو فتنہ و فساد والا ہو یا نظریات کی خرابی، ان سب کو الحاد کہا جاتا ہے۔ جو شخص بظلم، ظلم کے ذریعے اس میں الحاد کی کوشش کرے گا، نذقہ، ہم چکھائیں گے اس کو، من عذاب علیم، دردناک عذاب۔ مختصر رکوع اور مختصر لفظی ترجمہ اس کا، اور اس کی تفسیر بھی پھر مختصر۔ پچھلے رکوع میں اللہ نے اہل جہنم کی آگ کا تذکرہ کیا۔ آپ کو پتہ ہے پچھلے رکوع میں بھی اللہ نے یہ بتایا کہ اللہ ایمان والوں کو ایسے باغات میں داخل کرے گا جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی۔ پھر اللہ نے جہنم کی آگ کا تذکرہ کیا کہ کیسے جہنم میں کھولتا ہوا پانی جہنمیوں کو پلایا جائے گا۔ اب اللہ دوبارہ جنت کا تذکرہ کر رہے ہیں، کیونکہ جہنم کا تذکرہ 2 دفعہ ہوا تو اللہ نے پھر جنت کا تذکرہ بھی 2 دفعہ کیا۔ فرمایا اللہ داخل کرے گا ان لوگوں کو جو ایمان لائے اور نیک اعمال کیے، ایسے باغات میں جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں، یحلون فیہا من اساور، اور اس میں وہ پہنائے جائیں گے کنگن، من ذہب، سونے کے، ولؤلؤ، اور موتی بھی پہنائے جائیں گے۔ حدیث میں یہ مضمون بہت واضح ہے کہ یعنی جنت میں مردوں کو بھی زیور پہنایا جائے گا۔ اب چونکہ جنت کے حکام جنت ہی میں جا کے پوری طرح سمجھ میں آئیں گے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہاں مردوں کے لیے بھی سونے اور چاندی کے زیورات ہوں گے۔ وَلِبَاسُهُمْ فِيهَا حَرِيرٌ، اور ان کا لباس اس جنت میں ریشم ہوگا۔ وَهُدُوا إِلَى الطَّيِّبِ مِنَ الْقَوْلِ، اور ان کی رہنمائی کی گئی ایسی بات کی طرف جو پاکیزہ تھی۔ میں نے شاید ترجمے میں یہ کہہ دیا کہ ان کی رہنمائی کی جائے گی، اصل ترجمہ اس کا ہے اور ان کی رہنمائی کی گئی، یعنی جو جنتی ہیں ان کی دنیا میں رہنمائی کی گئی تھی، الی الطیب من القول، ایک پاکیزہ قول کی طرف، وہ قول ہے لا الہ الا اللہ۔ وہدوا الی صراط الحمید، اور ان کی ہدایت کی گئی تھی ایک قابل تعریف راستے کی طرف جس کو سیدھا راستہ کہا جاتا ہے۔ ان الذین کفروا ویصدون عن سبیل اللہ والمسجد الحرام، اس آیت کا ایک شان نزول ہے، صلح حدیبیہ کے موقع پہ یہ نازل ہوئی۔ سورہ حج کی بعض آیات مکی ہیں اور بعض مدنی ہیں، تو یہ بھی مدنی آیت ہے۔
نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب حدیبیہ میں روک دیا گیا عمرہ کرنے سے، آپ عمرے کی نیت سے جا رہے تھے، عرب میں یہ بڑا معیوب سمجھا جاتا تھا کہ آپ بیت اللہ سے کسی کو نہیں روک سکتے، بیت اللہ سب کا ہے، لیکن عرب نے اپنے کلچر کی بھی خلاف ورزی کی۔ قرآن نے بیت اللہ کی عظمت میں آیات نازل کیں کہ وہ لوگ جو کافر ہیں اور اللہ کے راستے سے روکتے ہیں، یہاں اللہ کے راستے سے مراد ہے عمرہ کرنا، والمسجد الحرام، اور مسجد حرام سے روکتے ہیں، الذی، وہ مسجد حرام، جعلناہ للناس، جس کو ہم نے لوگوں کے لیے بنایا۔ کیسا بنایا؟ سواء العاکف، کہ وہاں کا رہنے والا، فیہی، اس مسجد حرام میں، والباد، اور جو بادی ہے، باہر سے آنے والا ہے، وہ سب اس میں برابر ہیں۔ کیا مطلب؟ مسجد حرام کی یہ فضیلت ہے، دیکھیں یہاں مسجد حرام سے مراد ہے حرم۔ قرآن میں کہیں مسجد حرام سے عین مسجد مراد ہے، کہیں مسجد حرام سے پوری حدود حرم مراد ہے، کہیں مسجد حرام سے پورا مکہ بھی مراد ہوتا ہے۔ تو یہاں حرم مراد ہے، کیونکہ یہ جو احکام ہے نا کہ باہر سے آنے والا، وہاں کا رہنے والا برابر ہیں، یہ پورے حدود حرم کے بارے میں۔ برابر کا کیا مطلب ہے؟ کہ حرم جاتے ہوئے، دیکھیں اس کا ایک مطلب تو وہ ہے جو امام حنیفہ کا ایک قول ہے کہ حرم میں کوئی بھی ذاتی ملکیت کی کوئی چیز نہیں خرید سکتا، ذاتی پراپرٹی نہیں ہو سکتی، پورا وقف ہے، یعنی جو وہاں رہے گا یا باہر سے آئے گا مالک کوئی بھی نہیں ہوگا۔ جیسے مسجد ہے نا، مسجد میں آپ ایک ٹکڑا بھی خرید نہیں سکتے، تو پورا جو حدود حرم ہے وہ ایسا ہی ہے۔ لیکن امام صاحب کا یہ قول ہے جس میں فتویٰ نہیں ہے، فتویٰ جمہور کے قول پر ہی ہے فقہ حنفی میں، وہ یہی ہے کہ مسجد، یعنی جو حدود حرم ہے نا، اس میں ذاتی پراپرٹی بھی ہو سکتی ہے، مسجد حرام میں تو نہیں ہو سکتی لیکن حدود حرم میں ہو سکتی ہے۔ تو کیا مطلب ہوا؟ باہر سے آنے والے اور اندر رہنے والے برابر ہیں، یعنی مسجد میں آنے کا، مسجد میں نماز پڑھنے کا، طواف کرنے کا حق یہ سب کو برابر ہے۔ راستوں پہ کوئی قبضہ نہیں کر سکتا کہ جی آپ کہیں میرا چونکہ یہاں گھر ہے تو آپ نے ایک بنگلے پہ، یعنی ایک راستے پہ قبضہ کر لیا کہ میں باہر سے کسی کو نہیں آنے دوں گا، یا جو اندر رہتے ہیں ان کو خصوصی پروٹوکول دیا جا رہا ہو مسجد میں جانے کے لیے، باہر والوں کے لیے دروازے بند کیے جا رہے ہوں۔ تو اللہ کہتے ہیں کہ یہ ایسی جگہ ہے جس میں رہنے والا، باہر سے آنے والا برابر، کیونکہ یہ اللہ کا گھر ہے، تو اللہ کے گھر پہ تو کسی کا قبضہ نہیں ہو سکتا، لہذا راستے سب کے لیے کھلے رہیں گے اس میں۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس مسجد کی یہ عظمت ہے کہ اس میں رہنے والا، باہر سے آنے والا اور اندر رہنے والے برابر ہیں۔ تو ظاہر ہے جب برابر ہیں تو مشرکین مکہ کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اندر آنے سے منع کرنا یہ مسجد حرام کی توہین ہے۔ وَمَن يُرِدْ فِيهِ بِإِلْحَادٍ، اللہ فرماتے ہیں جو بھی اس میں ظلم کے ساتھ الحاد کا ارادہ کرے گا۔ ظلم کے ساتھ الحاد کا مطلب یہ ہے کہ ایک نادانستہ طور پر کوئی غلط کام ہو گیا، وہ معاف ہے، لیکن یہاں ظلم کا مطلب جان بوجھ کر غلط ارادے سے جو یہاں الحاد کرے گا، الحاد کا مطلب کوئی بھی بے دینی کا کام کرے گا، نُذِقُهُ مِنْ عَذَابٍ عَلِيمٍ، ہم اس کو دردناک عذاب چکھائیں گے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ مسجد حرام یا بیت اللہ میں گناہ کرنے کی شناعت اور برائی باہر کی نسبت اور زیادہ بڑھ جاتی ہے، اور حدود حرم میں بھی۔ مجھے بڑا افسوس ہوتا ہے جب ہم حج کے لیے، عمرے کے لیے جاتے ہیں تو مسجد حرام میں تو جرم نہیں کرتے، لیکن حدود حرم میں ہم نے لوگوں کو دیکھا ہے کہ وہ کیبل لگائی ہوئی ہے، ڈش اینٹینے لگے ہوئے تھے پہلے تو، اور وہ اس پہ فلمیں دیکھ رہے ہوتے ہیں حدود حرم کے اندر جو مزدور ہیں۔ تو بہت سخت، یعنی اللہ کے عذاب کو دعوت دینے والی بات ہے۔ تو وہ چونکہ مزدوری کر رہے ہیں، ہوٹلوں میں ٹھہرے ہوئے ہیں، وہ حدود حرم میں ہی، تو وہاں وہ سمجھتے ہیں کہ سارے گناہ ہمارے لیے جائز ہیں، یعنی وہی ہیں جیسے ہم باہر کر رہے ہیں، تو یہ بہت بڑا جرم ہے۔ تو اللہ نے اس پہ بڑی شدید وعید سنائی ہے۔ تو یہ رکوع ہمارا الحمدللہ کمپلیٹ ہو گیا۔ اس رکوع کا حاصل یہی ہے کہ اللہ نے اس میں نیک لوگوں کے لیے جنت کا تذکرہ کیا، اور اللہ نے اس میں فرمایا کہ جو بھی مسجد حرام کے میں لوگوں کو آنے سے روکے گا اور عمرے میں رکاوٹ کا ذریعہ بنے گا، ہم اس کو دنیا اور آخرت میں عذاب کا مزہ چکھائیں گے۔ اور اس سے ایک اشکال ہوتا ہے کہ حجاج بن یوسف نے تو بیت اللہ پہ سنگ باری کی تھی، یعنی جو حضرت عبداللہ بن زبیر کی جب حکومت قائم ہوئی تھی نا، تو حجاج بن یوسف نے جب ان کی حکومت کا تختہ گرانے کے لیے مکہ پہ حملہ کیا تو بیت اللہ بھی مسمار ہو گیا تھا، تو اس پر تو کوئی ایسا عذاب نہیں آیا۔ اس کا جواب علماء نے دیا ہے کہ بیت اللہ کا مسمار کرنا حجاج کی نیت نہیں تھی۔ حجاج کی نیت بیت اللہ، کیونکہ وہ بھی بہرحال مسلمان تھا، بیت اللہ کا طواف کرتا تھا، بیت اللہ کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتا تھا، اس نے حکومت گرانے کے لیے غلط اقدام کیا، جس کے نتیجے میں نادانستہ طور پر بیت اللہ کی جو ہے وہ تعمیر کو، وہ منجنیق کی جو توپیں تھیں اس سے نقصان پہنچا۔ تو اس لیے قرآن میں الفاظ ہیں وَمَن يُرِدْ فِيهِ بِإِلْحَادٍ بِظُلْمٍ،
جو جان بوجھ کر یہ کرے گا، یعنی بیت اللہ کی توہین کرے گا، شاعر اللہ کی توہین کرے گا، اس کے لیے دردناک عذاب ہے۔ تو بیت اللہ کے ساتھ تو ایسا ہوا ہے کہ جس نے بھی بیت اللہ کے ساتھ برائی کے ارادے سے اس کو ڈھانے کی کوشش کی ہے، دنیا میں اس پر عذاب آیا ہے۔